سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ قل یا عباد الذین آمنوا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ پیغام دے دیجئے، یا عباد الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے اچھا عمل کیا اس دنیا کی زندگی میں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین کھلی پڑی ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بلا شبہ بہت زیادہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے۔ یہ آیت مبارکہ ایمان والوں کے لیے اور دنیا کے اندر اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، نوید ہے، ایک امید افزا آیت ہے، جس سے دنیا کے اندر اچھے اعمال کرنے والوں کو بہت بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، تمام بندوں کو، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں سب کے لیے یہ پیغام ہے، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہیں، کسی بھی زبان کو بولنے والے ہیں، سب کے لیے یہ پیغام ہے، اور یہ پیغام بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ چنانچہ فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ ان کو یہ پیغام سنا دیجئے، کن کو؟ فرمایا یا عباد الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت ہے، اللہ ایمان کی نسبت سے ہمیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے، ایمان کی بدولت۔ اندازہ کریں کتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان کی دولت، کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں کہہ رہے ہیں میرے بندو، اے میرے بندو۔ اللہ ہمیں ایمان پہ استقامت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ فرمائے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ میرے محترم دوستو، تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی شریعت کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ڈرتے رہو، لیکن ڈر تو کسی خوفناک، خطرناک اور نقصان دہ چیز کا ڈر ہوتا ہے۔ سانپ سے انسان ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، درندے سے ڈرتا ہے،
یا چور ڈاکو سے ڈرتا ہے یا ظالم سے ڈرتا ہے کہ وہ موذی ہے۔ اللہ کے ڈر کا کیا مطلب؟ اللہ پاک تو موذی نہیں، اللہ تو رحیم و شفیق ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ڈر کا مطلب جیسے کوئی سعادت مند اور فرما بردار بچہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری کسی حرکت سے میرا باپ ناراض نہ ہو جائے یا میری والدہ کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، یا ایک فرما بردار شاگرد اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے کسی عمل سے میرا استاد ناراض نہ ہو جائے، یا کوئی ایک اچھا مرید اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری کسی حرکت سے میرے پیر میرے شیخ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ بڑی کیر ہم اس بات کی کریں کہ میرے کسی عمل سے میرا پالنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ یہ لفظ بھی اللہ پاک نے رب کا بولا ہے، اتقوا ربکم، اس سے ڈرو جس نے تمہیں پالا ہے، جو تمہیں پالتا ہے پوستا ہے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، چھوٹے سے بچے سے لے کر تمہیں جوان اور کڑیل اور طاقتور مضبوط پہلوان بنا دیتا ہے۔ طاقت اسی کی دی ہوئی، قوت اسی کی دی ہوئی، جسم اسی کا دیا ہوا، دل دماغ اسی کا دیا ہوا، آنکھیں کان ناک سب کچھ اسی کا دیا ہوا۔ جس نے سب کچھ دیا ہے اس سے اس بات سے ڈرو کہ میری کسی حرکت سے وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ خفا نہ ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی محافظت است بر حدود شرع، شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام تقوی ہے۔ شریعت کی تمام حدود کی حفاظت، جہاں جہاں شریعت نے حد بندی کر دی کہ یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے یہ نہیں پینا، یہ کمانا ہے یہ نہیں کمانا، یہاں خرچ کرنا ہے یہاں نہیں خرچ کرنا۔ جس جس جگہ شریعت نے پابندی لگا دی، حد کھینچ دی، لکیر لگا دی، اس دائرے کے اندر رہنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اب اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے یہاں، یہ بہت غلط جملہ کفریہ جملہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ ہمارا جسم ہے ہی نہیں، یہ جسم کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اور اس میں مرضی بھی کس کی چلے گی؟ ہم تو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے، کاہے کا جسم اور کاہے کی مرضی ہماری؟ تو اللہ کے نظام سے یہ سارا جسم بھی چل رہا ہے۔ اس لیے اتقوا ربکم کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی حدود کے دائرے کے اندر رہو، حد سے باہر نہ نکلو، حدوں کو کراس نہ کرو، شریعت کی حدود کو پامال نہ کرو۔ یہ ایمان والوں کو خاص طور پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ بس یہ کلمہ پڑھ لیا تو پکے جنتی، پکا جناب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا تو اب ہم تو کھلے چھٹے ہیں، جو مرضی کریں، ہم سے کسی بات کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ اور ہمیں کہا جا رہا ہے اتقوا ربکم، کافر کو کیا کہنا ہے؟ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان سے کسی نے ایسے ہی کوئی لبرل تھا، بے دین لامذہب دہریہ، کہنے لگا جی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ سوال کرنے والی عورت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، یہ تو پابندی اس کے لیے جو ایمان والا ہے، آپ تو چاہے 4 کی بجائے 8 کریں، آپ کو کون روکنے والا؟ ایمان والے کے لیے ساری پابندیاں ہیں، کافر کے لیے تو کوئی پابندی نہیں۔ تو ایمان والے کو کہا گیا اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو،
اس کی حدود کا خیال رکھو۔ اب جو آدمی حدود کا خیال رکھے گا وہ نیکی کرنے والا ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اس دنیا کی زندگی میں اچھا عمل کر کے آئے گا تو میرے پاس اس کو اچھا بدلہ ملے گا، حسنہ ملے گا۔ جس چیز کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اچھا بدلہ ہوگا، وہ کتنا اچھا ہوگا اس کی اچھائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر ہر اچھے عمل کا اللہ کے ہاں بدلہ ملے گا، ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر اچھے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، جو اچھا عمل کرے جبکہ وہ مومن بھی ہو، یہ شرط ہے، وہ ایمان والا ہو، ایمان والا ہو کر اچھا عمل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ہم اس کی کوشش کا مول پائیں گے، اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی انسان اچھائی کرتا ہے تو میرے محترم دوستو یہ بات ذہن میں رکھ کے کرنی چاہیے کہ میں اس کا بدلہ صرف کس سے لوں گا؟ اللہ سے لوں۔ دنیا کے اندر مجھے نہیں اس کا بدلہ چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب اللہ پاک نے ان پہ فتوحات کے دروازے کھولے، سختیوں کے بعد پھر آسانیاں آئیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹن کے کپڑے کے ساتھ منہ صاف کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا کہنے ابو ہریرہ کے آج کاٹن کے کپڑے کے ساتھ منہ صاف کر رہے، ناک صاف کر رہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ بے ہوش ہو جایا کرتا اور لوگ مرگی سمجھ کے گردن پہ پاؤں رکھا کرتے، مرگی کا دورہ پڑ گیا، حالانکہ وہ دورہ نہیں ہوتا، وہ مرگی نہیں ہوتی تھی، وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا۔ جب وہ آسانیاں آئی تو وہ روتے تھے کہ کہیں ہماری مشکلات کا بدلہ ہمیں اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا اور آخرت میں ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی ہے تو ہماری نیکی کا جھنڈا لگے، لوگ واہ واہ کریں، پتہ چلے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، ہم چاہتے ہی ہے کہ دنیا میں ہمیں بدلہ ملے۔ میرے محترم دوستو اپنی نیتوں کو ہم درست کریں، اچھے اعمال کرنے والے بس یہ نیت رکھیں کہ ہم نے اچھے عمل کا بدلہ یہاں نہیں لینا، اچھے عمل کا بدلہ کہاں لینا ہے؟ اللہ پاک سے لینا۔ وہ پائیدار بھی ہوگا، وہ اچھا بھی ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے بھی ہوگا۔ اور بعض اوقات دل میں یہ آتا ہے کہ جی ہم اچھائی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ماحول ایسا بنا ہوا ہے ہم کر نہیں سکتے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کے کام سے بچنا چاہتے ہیں لیکن سوسائٹی کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی کیا کریں، اب پھنسے ہوئے، کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا حل بھی بتایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، میری زمین کون سا کوئی تنگ ہے، ایک جگہ پہ اگر تمہیں اچھے اعمال کرنے نہیں دیے جا رہے تو زمین کو چھوڑ دو، کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ۔ اہل مکہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو تنگ کر دیا، ایمان کی اجازت نہیں دیتے تھے، اعمال کی اجازت نہیں دیتے تھے، نماز کی اجازت نہیں دیتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں تو کسی اور شہر میں چلے جاؤ، کوئی ضروری ہے مکہ میں ہی رہنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین حبشہ کی طرف بھی گئے، پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی گئے۔ اللہ پاک نے ہجرت کے اندر بڑی برکات رکھی۔ ہجرت جیسے مشکل کام ہے لیکن اسی طرح ہجرت کے اندر آخرت کے اور دنیا کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اگر کسی علاقے کے اندر کسی جگہ میں ماحول ایسا بن جائے کہ ظالم لوگ وہاں دین پہ عمل کرنے کی اجازت نہ دیں تو وہاں علاقے والوں پہ فرض ہو جاتا ہے
کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائے۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جب انسان دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، عقیدہ اور نظریہ بچانے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اپنا گھر بار، خاندان، رشتہ دار، بعض اوقات اپنے بیوی بچے بھی صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے اپنا دین بچانا ہے، اپنے اعمال کو صحیح رکھنا ہے، تو اللہ پھر اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں جانے دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون، ایسے صبر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کس طرح دیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اجرہم بغیر حساب، ان کو ان کا اجر ملے گا بغیر کسی حساب کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب کا اجر اللہ تول کے اس کے برابر دیں گے۔ نماز پڑھی، نماز کے برابر اجر ہے، صدقہ دیا، صدقے کے برابر اجر ہے، کسی نے اچھا عمل کیا کوئی بھی، اس کا جتنا اجر ہے اللہ پاک اس کو تول کے اتنا اجر دیں گے۔ لیکن جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ پاک تول کے نہیں، اللہ اپنی رحمت سے ایسے ہی اجر بہا دیں گے ان کی طرف، یہ لو یہ سارا تمہارا ہے بغیر حساب۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں صبر کرنے والوں سے مراد وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ کے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے گناہ چھوڑ دیتے۔ دل چاہتا ہے، جذبات ہوتے ہیں گناہ کرنے کے، غیر محرم سامنے آئی دیکھنے کو دل کر رہا ہے، یہ صبر ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لے کہ میرے اللہ کا حکم نہیں، میرے اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے۔ تو یہ جو آنکھوں کی حفاظت کرنے والا، یہ جو گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے دل پہ صبر کرنے والا، اس صبر کرنے والے کو صابر کہا جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں جہاں صرف صابر کا لفظ ہے اس سے مراد یہی شخص ہے جو گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کیونکہ یہ صبر سب سے مشکل ہے۔ کوئی انسان ظلم کرے، طاقتور مارے، بندہ کر کچھ نہ سکے تو کیا ہی دندہ ساڈا تو پھر صبر ہی ہے، وہاں کر جو کچھ نہیں سکتا۔ تو یہاں یہ بھی صبر ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن بڑا صبر یہ ہے کہ خود کو گناہ سے روکنا۔ آج میرے دوستو جو ماحول ہے کہ ہاتھ کے اندر گناہ ہے موبائل کی شکل میں، تنہائی کے اندر بندہ کہتا ہے یہ اکیلا بیٹھا ہے، اس نے کون سا گناہ کرنا ہے۔ اب وہ اکیلا بیٹھا گناہوں کا پورا ٹوکرا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو تنہائی میں روکنا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ایسے جو صبر کرنے والے ہوں گے میں ان کو اجر پھر تول کے نہیں دوں گا، میں ان کی طرف اجر کی نہریں بہا۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے جب قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اجر ملے گا تو دنیا میں جن پہ کوئی ابتلا، کوئی امتحان، کوئی آزمائش نہیں آئی اور ان کو صبر نہیں کرنا پڑا، وہ ان کا اجر دیکھیں گے کہ ایسے نہروں کی نہریں اجر کی ان کی طرف انڈیلی جا رہی، تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اور ہم صبر کرتے تاکہ آج یہ اجر ہمیں بھی ملتا۔ آج میرے محترم دوستو، اگر اہل باطل کی طرف سے سختیاں ہوتی ہیں، شدتیں آتی ہیں، سزائیں آتی ہیں، جیلیں آتی ہیں اور مختلف قسم کے حالات لائے جاتے ہیں، تو اگر ہم دین پہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے، ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، صبر کریں گے، تو اس کا جو بدلہ اللہ کے ہاں سے ملے گا وہ بغیر حساب کے بدلہ ملے گا، بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو صبر اور ہمت کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی اور خوش دلی کے جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه